بات کریں گے. ہمارے ساتھ علماء دین موجود ہوں گے. ہمیں مفتی تقی عثمانی صاحب جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ مفتی راغب نعیمی صاحب موجود ہوں گے. امین شہیدی صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور مفتی نعیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سب کے آگے ہم یہ معاملہ رکھیں گے. علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا موقف معلوم کرتے ہیں. امین شہیدی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کسی بھی طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے معاملے کا الزام کسی پر لگانا بغیر ثبوت کے ہو, جھوٹا ہو, کسی مقصد یا ایجنڈے کے تحت ہو, کسی بھی طریقے سے ہو, یہ کیا آپ اس پر کہیے گا اتنے حساس معاملے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام دین اور نبی پاک کی عصمت اور ان کے مقام کی حفاظت کے لیے جو اصول بتا دیے ہیں, اس کی روشنی میں جب کوئی شخص ان اصولوں کو توڑتا ہے تو اس کی سزا بھی اتنی ہی بڑی ہے. لہذا قرآن کریم میں اس حوالے سے یا احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے بالکل واضح احکامات موجود ہیں کہ کوئی شخص اگر اسلام کی, دین کی, رسول پاک کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا کتنی بھیانک ہونی چاہیے. جہاں پر یہ سزا ہے ایک انتہا پر جا کر اس عصمت کے مقام کی حفاظت کے لیے, وہیں پر دوسری طرف ایک بے گناہ انسان کو کسی ایسے الزام کے تحت سزا اس کو ملزم ٹھہرانا یا اس پر تہمت لگانا اور وہ ثابت نہ ہو سکے تو اس صورت میں ایسے شخص کی سزا بھی اتنی ہی زیادہ ہے. کیونکہ یہاں پر ایک بے گناہ انسان کی موت کا اگر کوئی شخص باعث بنتا ہے تو وہ گویا پوری انسانیت کے قتل کا باعث بنتا ہے. اب معاملہ یہ ہے جو حالیہ واقعہ ہوا بلاگرز کا, اس پر بھی میں آپ کی معاملہ جاننا چاہوں گا. ظاہر اتنا حساس معاملہ ہے کہ گمشدہ ہو گئے وہ اور ان کے اوپر ایک پوری کیمپین شروع ہو گئی. پھر جن لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی انہوں نے یہ جرم کیا ہے, ان کے اوپر مقدمہ قائم کریں, انہیں سخت سے سخت سزا دے دیں, مگر قانون کے مطابق چلا جائے. تو جو لوگ یہ بات کر رہے تھے ان کے اوپر بھی فتویٰ جاری کرنا شروع ہو گئے. یہ ان کی جو خاندان تھے وہ صفائیاں دیتے رہے. پھر ان بلاگرز پر ان کی عدم موجودگی میں الزام بھی لگتا رہا, یہ بھی کہا جاتا رہا کہ یہ جو بلاسفیمس مواد ہے, توہین رسالت کا مواد ہے, یہ انہوں نے کیا ہے. اور پھر ان کے اہل خانہ آ کر یہ کہتے رہے کہ نہیں جی وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے. کوئی ان کے مرثیے پڑھنے کی ویڈیوز جاری کرتا رہا, کسی کی کوئی ان کے عمرہ کرنے کی ویڈیوز جاری کرتا رہا اور تصویریں دکھاتا رہا کہ بھئی انہیں ملحد نہ کہا جائے, انہیں ایتھیسٹ نہ کہا جائے. ایسے پورے سینیریو میں جب لگ جائے الزام تو اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. اور بارے ثبوت اب کس پر, جس سے الزام لگایا وہ اسے منطقی انجام تک پہنچائے, ثابت کرے, اور اگر ثابت ہو جائے تو سزا دی جائے, ورنہ اگر ثابت نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے, ہمارا یہ المیہ ہے, قومی المیہ ہے کہ جب سے یہ جو بلاسفیمی لاز کے حوالے سے پاکستان کے اندر ایک قانون سازی ہوئی ہے, اس کے بعد بہت ساری جگہوں میں لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیاں اور ذاتی عداوتوں کو پورا کرنے کے لیے, انتقام لینے کے لیے اس حربے کو استعمال کیا ہے اور بہت سارے بے گناہ لوگوں کو اس کا شکار کیا ہے. کچھ لوگ اس کے نتیجے میں, اس نفرت کے نتیجے میں لوگوں کے عتاب کا شکار بنے, کچھ لوگ FIR کے عتاب کا شکار ہوئے, اور اس وقت بھی بعض جیلوں میں میرے علم میں ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جن پر اس طرح کے الزامات لگا کر ان کو جیلوں کی طرف روانہ کیا گیا, اور جب وہ چھوٹ کر آئے تو معاشرے میں بیچارے سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں تھے. یہ ہوتا رہا ہے. اب یہ ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے جس کا ابھی آپ حوالہ دے رہے ہیں, اس میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. میں اس لیے بار بار یہ کہتا ہوں, اور میں نے اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی یہ بات کہی تھی اور وہاں پر بھی اس پر اتفاق تھا کہ ہمیں ایسی قانون سازی کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں الزام لگانے والا اگر اب الزام ثابت کر سکے بہت اچھا ہے, جو شخص مجرم ہے اس کو اس قانون کے مطابق سزا ملے. لیکن اگر وہ الزام ثابت نہ ہو تو پھر اس کی جان کو آپ نے چونکہ خطرے میں ڈالا ہے تو وہی سزا آپ کو بھی ملنی چاہیے جس نے ایک بے گناہ شخص پر الزام لگا کر اس کی جان کو خطرے سے دوچار کیا ہے. یہاں پر ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آئین اور قانون کی رٹ کو قائم رکھتے ہوئے ایسے اشخاص کو جو بے گناہوں پر الزام لگاتے ہیں ان کو پوری طرح سے کٹہرے میں کھڑا کرے اور اس کو سزا دے, تاکہ کسی بے گناہ کو اس طرح سے مورد الزام ٹھہرا کر اس کی جان کو خطرے میں ڈالنے کا کوئی بھی شخص باعث نہ بن سکے. اہم بات ہے, آپ ریاست پر یہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں. ایک اور بات بتائیے گا, جب یہ پتہ نہ ہو کہ جو الزام آپ لگا رہے ہیں یہ اس شخص سے ہی متعلق ہے جس پر الزام لگا رہے ہیں اور وہ موجود بھی نہیں ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کیونکہ وہ گمشدہ ہوا ہے, ایسے معاملے میں
ایسی چیزیں جو ویریفائڈ نہ ہو, آپ کے پاس ثبوت نہ ہو, وہ سارا مواد نیشنل میڈیا پر دکھا دینا, ظاہر ہے کروڑوں لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے, مگر جو بات کہی گئی ہے اور وہ ایسی بات ہے کہ میں اس وقت آپ کے سامنے دہرا بھی نہیں سکتا, اس کے باوجود اسے نیشنل میڈیا پر دکھانا, حرف بہ حرف پڑھ دینا, اور لوگوں کے جذبات اس سے مجروح ہو رہے ہوں, انہیں دکھ پہنچ رہا ہو, اور اسے کنیکٹ کر دینا ان لوگوں سے جو موجود بھی نہیں اپنا دفاع کرنے کے لیے, اور نہ ہی اس کے حوالے سے کوئی ثبوت دیا جانا. ایسے معاملے پر کیا کیا جائے؟ ایسے بلیک فیمس کانٹینٹ کو اتنے کروڑوں عوام کے سامنے دکھا دینا بغیر ثبوت کے اپنا کیس بلڈ کرنے کے لیے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے, اگر کوئی شخص گالی دیتا ہے, میں گالی کو نقل کرتا ہوں اور اس نقل کے نتیجے میں اس کا ارتکاب کرتا ہوں, تو میں بھی تو مجرم ہوں نا. اگر میں وہ کسی خصوصی عدالت میں ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر اس کو میں پبلک کے درمیان پبلک کرتا ہوں, عوام کے درمیان ڈال دیتا ہوں, اور عوام کو بتاتا ہوں جن میں کروڑوں لوگ ہیں, اور سننے والوں میں جاہل بھی ہیں, عالم بھی ہیں, سمجھدار بھی ہیں, ہر سطح کے لوگ ہیں, اور ان میں سے کوئی بھی کسی طرح کا بھی رد عمل دکھا سکتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انتہائی غلط قدم اٹھا رہا ہوں, اور اس انتہائی غلط قدم کے نتیجے میں اگر کسی بے گناہ کی ہے تو اس کی اصل جو سزا ہے وہ مجھے ملنی چاہیے, کسی اور کو نہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ علامہ شہیدی موجود تھے. علامہ امین شہیدی وہ اپنا موقف دے رہے تھے, اور ظاہر معاملہ اتنا حساس ہے